الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اس وقت دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ حالات درپیش ہیں، خاص طور پر فلسطین میں، اس کی وجہ سے ہمارا دل بڑا غمگین ہے، بڑے پریشان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تمام مسلمانوں کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے یہ کروائی کہ تمام مسلمان کا جسد واحد ایک سنگل باڈی کی طرح ہیں، لائک اے سنگل ہیومن باڈی، کہ بدن کے کسی بھی عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تداعی لہ سائر الجسد، تو پورا بدن اس کا غم مناتا ہے، اس کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا میں ہونے والے ان حالات کو قرآن کریم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ جو ہے نا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، یہ بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور بہت ہی عقل مند انسان ہوگا وہ جس نے یہ مقولہ کہا ہوگا۔ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تم لوگوں کا تذکرہ ہے نا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پرانے نبیوں کا اور پرانی امتوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بھی تذکرہ ہے، تمہارا مینشن ہے، تمہارا بیان ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرتن ہے لأولی الالباب، یہ نصیحت حاصل کرنے کی، سبق حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو جو حالات اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہو رہے ہیں، جس سٹائل سے ہو رہے ہیں، اور جس سیکوینس میں ہو رہے ہیں، جس ترتیب سے ہو رہے ہیں، بالکل اسی طریقے کے سیم حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کی سفرنگ اب بہت ہوئی، اب بنی اسرائیل کو عروج ملنا چاہیے، ان کے اندر امام آنے چاہیے، اور ان کو امن ملنا چاہیے، اور فرعون کے ظلم و ستم سے انہیں چھٹکارا ملنا چاہیے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر کیسے اللہ نے ان کو بچایا، اور پھر کیسے وہ شاہی گھرانے میں پلے اور بڑھے۔ ہم سب یہ بات ذرا سا نوٹ کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی سٹیزن ہیں۔ کون ہیں تو کن لوگوں کے؟ مظلوم لوگوں کے قبیلے سے ہیں، لیکن ان کی سٹیزن شپ، ان کا پاسپورٹ کہاں کا ہے؟ ان کا گرین کارڈ کہاں کا ہے؟ فرعون کے محل کا ہے نا۔ یہ بات تھوڑا سا یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آگے کام آئے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ غافر کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی، اور انشاءاللہ اسی پر ہم لوگ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم نے بھیجا رسول بنا کر موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ذریعے، بِآيَاتِنَا، نشانیاں، معجزات، بہت ساری چیزیں اللہ نے ان کو دیں جن کے ذریعے ان کی نبوت ثابت ہوتی تھی، اور ان کی برتری فرعون پر ثابت ہوتی تھی۔
فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت ذاتی ٹینشن تھی، اتنی مطلب رنجش ہوتی ہے نا، جو رنجش، کچھ بھی ہو جائے مر جاؤں گا مگر تیرا احسان نہیں لوں گا. اسی لیے فرعون نے مرتے وقت کیا کہا تھا؟ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اس کا یہ کہنا تھا میں نے کھلایا پالا پوسا بڑا کیا، میرے خلاف ہی کھڑا ہو گیا تو ذاتی رنجش، ذاتی وہ ہے نا، عداوت ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب معجزات دے کر بھیجے تو اس کی ریپوٹیشن کم ہونے لگی، جادوگر بھی اس طرف آ گئے اور اتنا پکا ایمان لے آئے وہ جادوگر، کہنے لگے اگر ہاتھ پیر ہمارے کاٹ دو گے تو بھی ہم جس نبی پر اب اور جس رب پر ایمان لا چکے ہیں واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ یہ جادو نہیں ہے نا. تو بہرحال اللہ نے بہت سارے معجزات دی، وسلطان مبین، اور ظاہر دلیل دے کر بھیجا. دلیل اتھارٹی کو بھی کہتے ہیں. دلیل تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس پر اپلیکیبل ہے، لیکن ایک اس کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتھارٹی دی. اچانک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، قبطی نہیں ہیں، اور وہ اس کلاس میں ان لوگوں میں نہیں ہیں جو ظالم ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مقبولیت اور نبی ہونا یہ سب کچھ ظاہر فرما دیا اور لوگ ان سے جڑ گئے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دے کر بھیجا. کہاں بھیجا؟ الی فرعون وہامان وقارون. یہ نام ہے تین لوگوں کے نام ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. کیسی ہیں یہ؟ 3 ٹائپس آف پیپل ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں. الی فرعون، ظالم بادشاہ کے خلاف کیا دے کر بھیجا؟ اتھارٹی دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجے. ظالم بادشاہ ڈائریکٹ، جو سب سے ٹاپ کلاس پر سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف بھیجا. وہ تو ہے ہی، ہے نا. اس کے سارے پروپیگنڈے، اس کی ساری تدبیریں اس بات پر ہے کہ میں کس طریقے سے بنا رہوں اور ایسے ہی چلتا رہوں، اور یہ جو میرا تام جھام ہے اور یہ جو میری حکومت ہے یہ یوں ہی چلتی رہے، چاہے کوئی جیے یا مرے، چاہے کوئی جی یا مرے. اسی لیے اللہ نے قرآن کو فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کیلوں والا. وتد کہتے ہیں کیلا، جو خاص طور پہ وہ جو خیمہ گاڑنے کے لیے جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں وتد. وہ بڑے بڑے لمبے لمبے کیلے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے. فرعون ذی الاوتاد یہ مجاز اور کنایا ہے، یعنی اس کا میننگ فگریٹو ہے، میننگ اس کا ایکچوئل میننگ نہیں ہے. ایکچوئل میننگ تو ہی ہے، لیکن اس سے یہ بتانا چاہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کا لشکر اتنا بڑا تھا اور اتنا پرامپٹ تھا کہ کبھی بھی کہیں پہنچ جاتے تھے. یہ لوگ کبھی بھی کہیں پہنچ جاتے تھے تو لوگ ان سے ڈر کر رہتے تھے. جب ہم لوگ ابھی اگر مصر سے گزریں کہیں کنارے سے سمندر سے تو دیکھیں گے بڑی بڑی عمارتیں، وہ جو احرام جن کو کہتے ہیں، ہے نا، تو لوگ دیکھ کر ڈر جاتے تھے، بھائی یہ تو بہت بھاری لوگ ہیں، ہاں ان سے پنگا نہیں لینا، ان سے ڈر کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا. تو پہلا کون ہے؟ فرعون. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا نام لے کر بتا دیا کہ جتنے بھی ظالم بادشاہ ہیں ان سب کے خلاف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی نبی کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ دلیل دے کر بھیجا اور معجزہ دے کر بھیجا اور اتھارٹی دے کر بھیجا. اور دوسرا فرمایا وہ حامان اور بیوروکریٹس. حامان جو وزیر تھا نا، فرعون کا وزیر تھا حامان، یعنی حکومت کو چلانے والا ہے وہ سب کچھ. بادشاہ سلامت آپ حکم کیجئے، آپ اچھا تو ظاہر کیجئے، بس اس کے بعد ایگزیکیوشن چھوڑ دیجئے، آپ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میرے اوپر ہے. آپ کو نتیجے سے مطلب ہے نا، چاہے لاکھوں لوگ مرے، چاہے کروڑوں لوگ مرے، چاہے عورتوں کی جو ہے وہ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو، لوگ بھوک سے مر جائیں، لوگ زہر کھا کر مر جائیں، لوگوں کی دوائیوں میں زہر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مہاماری پھیل جائے، بادشاہ سلامت آپ کو نتیجے پر فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کو جو چاہیے تھا وہ ملا یا نہیں ملا. تو دوسرے قسم کے کون لوگ ہیں؟ وزیر، بیوروکریٹس، حکومت کو چلانے والے. اور تیسرا فرمایا وقارون. آپ کو پتا قارون کون تھا؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا تھا، لیکن تھا کون؟ وہ غدار تھا. وہ کون تھا؟ غدار.
اگر غدار تھا اسی لیے وہ پیسے والا تھا؟ ذرا سا ریلیٹ کیجئے اس کو. ہمارے ٹرمز پہ چلو گے تو بنا رہے گا سب کچھ. ہاں تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے اور تمہارا بینک بیلنس، تمہارا اسٹیٹس سب بنا رہے گا. بس کیا کرو، اپنی قوم کو بیچتے رہو. ایسے بکنے والے آج بھی موجود ہیں جن کے گاڑیاں اور گھر اور بنگلے اور بلڈنگیں اور اسٹاک اور بہت سارے اسٹاکس اور ان کے دنیا بھر کے یہاں وہاں کے سفر، یہ سب چلتے رہتے ہیں ان کو، اور اس کے بدلے وہ بیچتے ہیں مسلمانوں کو. اس کے بدلے وہ سودا کرتے ہیں دین کا اور اسلام کا. تو ایسے ہی قارون تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بغى علیہم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، یعنی وہ بنو اسرائیل میں تھا، لیکن فبغى علیہم، وہ سرکشی کر گیا، وہ غداری کر گیا، اور غداری کے بدلے اسے کیا ملا؟ اسے مال، اسے دولت، اسے شہرت ملی. تو 3 لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، لیکن دراصل یہ 3 ٹائپس آف پیپل ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں، 3 قسمیں ہیں. پہلی بادشاہ، دوسرے وزراء، بیوروکریٹس، اور تیسرے وہ مسلمانوں میں کے اندر چھپے ہوئے آستین کے سانپ. ان تینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کیٹیگری میں کہ تم باطل پر ہو، حق آ گیا ہے تمہارے خلاف اتھارٹی کے ساتھ. اب ممبئی کی زبان میں اب تمہاری لگنے والی ہے اچھے سے، اب چھٹیاں ختم، اب کام پر لگو گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سٹوری کو یہ شروع کیا یہاں سے. فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے، جو اللہ نے، جو ہم نے، اللہ فرما رہے جو ہم نے ہمارے پاس سے، اپنے پاس سے حق جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جب وہ لے کر آیا اور انہوں نے واضح کیا کہ بھائی اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، ظلم چھوڑو، امن کے ساتھ چلو، ایمانداری کے ساتھ چلو. جن لوگوں کو تم نے بندی بنا کر رکھا ہے، جن لوگوں کو تم نے قید کر رکھا ہے، ان کو چھوڑو. یہ اس وقت جو بنی اسرائیل جس حالات میں رہتے تھے نا، اگر ان حالات کو آج کے حالات کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو وہ ایک جملہ جو آج کل بہت چل رہا ہے، وہ بنو اسرائیل پر بھی صادق آتا تھا اور آج کل کے زمانے میں بھی بولا جاتا ہے. وہ ہے اوپن ایئر پریزن. یہ لفظ سنا آپ لوگوں نے؟ اوپن ایئر پریزن یعنی کھلے آسمان کے اندر جیل. جو آج کل کون سی بستی بنی ہوئی ہے؟ غزہ کی بستی بنی ہوئی ہے، جس کو اوپن ایئر پریزن کہتے ہیں. 3 طرف سے اس کے 2 طرف سے دیوار ہے، ایک طرف سے مصر کی سرحد ہے اور ایک طرف ہے سمندر. آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان لوگوں کو اس میں قید کر دیا گیا ہے. کتنے لوگوں کو؟ 20 لاکھ لوگوں کو، جن میں سے 10 سے 12 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا ہے، اور اس میں سے 6,000 کے قریب بچے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہمیں درد نہیں ہوتا ہے نا. فلما جاءہم بالحق من عندنا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ جب حق آیا تو فرعون کیا بول رہا ہے؟ قالو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے قالو. اس میں فرعون بھی آ گیا، قارون بھی آ گیا. ورنہ قالا کہتے نا کہ فرعون کا یہ فرمان آیا. نہیں، اب سب لوگ ایک ہو گئے، سب لوگ ایک ساتھ بول رہے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ. موسیٰ کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے بچوں کو مارو. کیا کرو؟ آج کل کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم مجبور ہیں، چونکہ آپ نے ہم پر ٹیررسٹ اٹیک کر دیا ہے تو ہم بھی اب آپ کے بچوں کو مارے بنا رہ نہیں سکتے، ہے نا. اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ. دیکھو فیہ ذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کے اندر تمہارا تذکرہ ہے. افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں؟ سیم وہی سین ہے، وہی ایسا لگ رہا ہے کہ بس پکچر چل رہی ہے، فلم چل رہی ہے اور وہی سب ریپیٹ ہو رہا ہے. فرعون بولتا ہے ان کے بچوں کو مارو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو تاکہ نسل آگے چلتی رہے، ان کو 2nd گریڈ سٹیزن بنا دو. آپ کو پتا ہے فلسطینیوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے. ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے نا، اس کی ترتیب میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ جب ان کو قید کر دیا گیا دیوار بنا کر، تو اب وہ کریں کیا؟ ان کے پاس دو چیزیں تھی جو ذریعہ تھا روزی کمانے کا اور کھانے کا. نمبر 1 کھیتیاں کرنا، اور دوسرے سمندر سے کیا کرنا؟ مچھلیاں پکڑنا اور انہیں فروخت کرنا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اسرائیلیوں نے، آج کل کا جو اسرائیل ہے اس نے کیا کیا کہ کھیتی کرنے کے لیے بھی اور
مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی آپ کو پرمٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے بولیے؟ پرمٹ چاہیے. پرمٹ کون دے گا؟ ہم دیں گے, اور ہم پرمٹ تم کو دینے سے رہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں کے اندر بھوکمری پیدا ہوئی, تو لوگوں نے ان کے حساب سے غیر قانونی طور پر کھیتیاں کرنا شروع کی اور مچھلیاں پکڑنا شروع کی. پھر ایک اور قانون آیا کہ فلسطینی اپنا گھر نہیں بنا سکتے بغیر ہماری پرمٹ کے. پرمٹ ہم دیں گے, اور ہم پرمٹ دیں گے نہیں تو تمہارے گھر غیر قانونی ہیں. اب پھر کیا ہوتا تھا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ کسی بچے نے کسی فوجی پر پتھر پھینکا. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار کیا ہیں؟ ایمان کے بعد پتھر ہی ہیں. ان سے پکا, ان سے سچا ایمان, اللہ ویسا ایمان ہم سب لوگوں کو بھی دے کہ شوہر شہید ہو گیا, بچے شہید ہو گئے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں. یہ ویڈیوز آئے ہیں, آج کل کے ویڈیوز ہیں, ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں. بچہ, وہ چھوٹا سا بچہ دیکھا آپ نے جس کا ہاتھ کٹا ہوا اور وہ مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس کی کیا اسٹریٹجی تھی فرعون کی؟ یہ اس طریقے سے مظالم ہوئے. پھر کیا ہوا؟ جب بچے نے پتھر پھینکا ان کے اوپر تو یہ کہتے اچھا ادھر آؤ, تمہارا کیا نام ہے؟ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ ہاں, تمہارے گھر کا پرمٹ نہیں ہے, چلو اب تمہارا گھر گرے گا. کیا ہوگا؟ گھر گرے گا. اس طریقے سے مظالم ڈھائے گئے. تم ہی نے پرمٹ نہیں دیا تو کیا کھلے آسمان کے نیچے رہیں گے ہم؟ نہیں. اب تم نے الیگل گھر بنا لیا, ان کے حساب سے الیگل ہے, زمین ہماری اور بنانے کا خرچ بھی ہمارا, لیکن چونکہ پرمٹ دینے والا کوئی اور ہے اور وہ دے نہیں رہا ہے اس لیے گھر الیگل ہے. اب بچے نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کسی فوجی پر پھینک دیا, اب اس کی پاداش میں پورا گھر اس کا گرا دیا جائے گا. اور سنیے, اللہ کرے اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ کیا مطلب یوٹیوب پر پتہ نہیں کیا کیا چلاتے رہتے ہیں اور کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں موجود ہیں پڑھنے کی, انٹرنیٹ پر ہی موجود ہیں. اسرائیل کی سپریم کورٹ میں ایک قانون پاس ہوا کہ اگر کوئی بچہ کسی فوجی پر, اسرائیلی فوجی پر پتھر پھینکتا ہے تو اس کو الاؤڈ ہے کہ وہ پکڑ کر اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑ دے. یہ ہڈی, نلے والی ہڈی, یہ توڑ دے تاکہ دوبارہ وہ پتھر اٹھا نہ سکے. یہ وہاں کی سپریم کورٹ نے قانون پاس کیا ہے, 10-15 سال پہلے کی بات ہے. اس طرح کے مظالم, یہ وہی ہے جو فرعون کے زمانے میں فرعون نے مظالم ڈھائے تھے. کیا کہا کہ استحیوا نساءہم, اور ان کے بچوں کو مار دو, ان کی عورتوں کو زندہ رکھو, سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا کر رکھو. وما کید الکافرین الا فی ضلال, یہ ہے امید والا ٹکڑا اس آیت کا. ظلم کرنے والا کون؟ فرعون, قارون, حامان اور اس کے چیلے, اس کی پوری حکومت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا سین بتاتے ہیں قرآن میں کہ فرعون نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, اور جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر پہنچ گئے تو اس نے کیا کہا؟ اقتلوا, یہ پروپیگنڈا ہے, اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم وما کید الکافرین الا فی ضلال. اللہ اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی جو چال ہے وہ خراب ہونے والی ہے. اللہ فرمانے کافرین, یہاں پر اللہ نے جنرل لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا, اور جتنے بھی اس طرح کے ظالم اور کافر لوگ ہیں اللہ ان کی چالوں کو ناکام کرتا رہے گا. وما کید الکافرین الا فی ضلال. سبحان اللہ. آگے سنیں. اب فرعون جو ہے نا, ہمارے زمانے میں ابھی میڈیا ہے جس کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. جیسے کیا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے ابھی ہم سمجھیں گے قرآن میں. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ, فرعون نے کہا کہ چھوڑو مجھے, موسیٰ کا کام تمام کر دیتا ہوں میں, کیونکہ یہی تو تم کو تکلیف دے رہا ہے, یہی تم ساری پریشانیوں کی جڑ ہے حماس. کیا ہے؟ کہ بس ان کو ختم کرنا ہے ہم کو. دیکھ رہے ہیں آپ, ملا رہے ہیں اس کو, آپ ملاتے رہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا, کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ابھی فی الحال اس میں ہمیں اتنا زیادہ آزادی تو نہیں ہے. لیکن ایک بات کی میں تعریف کرنا چاہوں گا, ہندوستانی حکومت نے فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ہاں, سڑکوں پر جو ہو رہا ہے اس پر پریشان مت ہوئیے آپ. ہندوستانی حکومت نے فلسطینیوں کے لیے بڑی امداد بھیجی ہے, بڑی امداد غزہ کے لیے. خیر,
تو اب فرعون کیا بول رہا ہے؟ پروپیگنڈا کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر کیا کر رہا ہے؟ شیئر کر رہا ہے. یہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں میں، کہیں آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ مفتی صاحب نے قرآن کی تفسیر میں یوٹیوب کو گھسا دیا. نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اب لوگوں کو پیغامات بھیج رہا ہے نا، لوگ اس کے اعلان کر رہے ہیں اور کیا کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگوں میں، کس طریقے سے جیسے آج ڈرایا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے فرعون نے ڈرایا تھا اپنے لوگوں کو بنی اسرائیل کے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف، اس وقت کے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف. کہا نا اللہ نے آمنوا معہ، جو موسیٰ پر ایمان لے آئے، یعنی جو موسیٰ کے مسلمان اور مومن ہیں، جو ان کے امتی ہیں. اب کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کا کام تمام کر دینے دو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور بلانے دو اس کو، اپنے رب کو بلاتا رہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کہا انی اخاف ان یبدل دینکم. آپ کو پتا ہے ابھی امریکہ، یورپ ہے نا، اور دوسرے ملکوں میں ایک لائف سٹائل ہے، یعنی ایک زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے نا، کہ ہم کماتے ہیں، ادھار خرچ کرتے ہیں، پھر جو پیسہ آتا ہے وہ اس سے بھر دیتے ہیں. گاڑیاں ہیں، بسیں فری ہیں، ٹرینز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس لائف سٹائل میں ان کو ٹریپ کر رکھا ہے. حاکم جو بھی ہوتا ہے نا، حاکم، اس کو اپنی رعایا کے حساب سے آخر میں چلنا ہی پڑتا ہے، کتنا بھی بڑا ظالم اور جابر حاکم کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ رعایا نہیں ہے تو پھر حاکم حکومت کس پر کرے گا، لہذا اس کو کنسیڈریشن میں لانا ہی پڑتا ہے. تو جس طریقے سے آج ڈرایا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے فرعون نے ڈرایا تھا. کیا ڈرایا تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو ہارون ان کے ساتھ ہیں، ان کے جو رائٹ ہینڈ ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، یہ دونوں تم کو تمہارے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نکالنا چاہتے ہیں. خلافت آ جائے گی تو تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیں گے. یہی پروپیگنڈا کیا گیا ہے آج، ہے نا، کہ اگر مسلمان آ گئے تو تم کو کیا کریں گے؟ تمہارے گھر چھین لیں گے، تمہاری پراپرٹیز چھین لیں گے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہاری ایک ایگزیکیوٹیو لائف سٹائل ہے، جو تمہارا ایک شاہانہ رہنے کا انداز ہے، وہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. مسلمان آ گئے تو تم پکچر نہیں دیکھ سکو گے، تم جو ہے سڑکوں پر ننگے نہیں گھوم سکو گے، ہے نا، تم سود نہیں جو ہے وہ سود سے کا لین دین نہیں کر سکو گے. مسلمان آئیں گے تو دیکھو یہی تمہارے بینیفٹس ہیں، یہ جو تمہاری زندگی ہے نا، یہ جو لگزوریس زندگی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی. قرآن میں ہے، مثلا کہتے ہیں امثل سے آیا یہ، یعنی جو تمہاری ایک سیٹ لائف سٹائل ہے، جو تمہارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ڈرا رہا ہے فرعون. کس کو ڈرا رہا ہے؟ اپنے لوگوں کو ڈرا رہا ہے. ایسے ہی لوگوں کو ڈرا کر ٹیکس پیئرز، لوگوں کا پیسہ جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، اس پیسے کے ذریعے آج اسرائیل کی مدد کی جا رہی ہے. لیکن لوگ جاگ رہے ہیں، لوگ اب جاگ رہے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کوئی جاگا تھا. اللہ نے اس کو قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا. آگے ہی آ رہا ہے. تو کیا کہا فرعون نے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ تم کو ریڈیکلائز کر دے گا. کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ بھی بہت چلتا ہے، ریڈیکلائزیشن، یعنی تم کو پرتشدد بنا دے گا، تمہارے مذہب میں تشدد ڈال دے گا. ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، اور زمین میں یہ لوگ فساد مچائیں گے، سب گڑبڑ کر دیں گے. یہ لوگ کون لوگ؟ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے فرعون؟ یہ پروپیگنڈا چلا رہا ہے، یہ ٹویٹس کر رہا ہے، یہ یوٹیوب ویڈیو بنا رہا ہے. کس کے بارے میں؟ فرعون کس کے بارے میں بنا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ کر رہا ہے. بنی اسرائیل کو ڈیفیم کر رہا ہے، ان کو بدنام کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا. اور کیا کرتا ہے؟ وَأَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ، اور زمین میں یہ لوگ فساد مچائیں گے، یعنی تم کو چین سے نہیں رہنے دیں گے تم کو. لہٰذا لوگ کیا ہو گئے؟ لوگ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے عراق پر حملہ کر دو، ٹھیک ہے افغانستان پر حملہ کر دو، ٹھیک ہے ہمارا پیسہ تم اسرائیل کو مدد کی شکل میں دے رہے ہو، دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا. ایک ویب سائٹ ہے ifamericans.new.org، ifamericans.new.org، اس کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اس میں ساری تفصیل ہے، بتائی ہے، اور خفیہ دستاویزات بھی اس میں بتائے گئے ہیں کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا فلسطینیوں کے ساتھ مل کر رہنے کا. ان کا ارادہ ہی پہلے سے تھا کہ ہم وہاں پر ظلم کریں گے اور ان کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. ایک بندہ ہے ایلان پاپے، وہ اسرائیلی یہودی ہے. جب اسے پتا چلا کہ آپ کو پتا ہے فلسطین میں
1947 میں جب یہ ہوا، اس سے پہلے مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ سب مل جل کر رہتے تھے وہاں پر، تینوں لوگ باہم آرام سے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب جنگ عظیم کروائی گئی، وہ کروائی ہی اسی لیے گئی کہ وہاں پر کیا کرنا تھا، اسرائیلی اسٹیٹ کا قیام کروانا تھا، اسی لیے جنگ عظیم کروائی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کروائی گئی خلافت عثمانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، دوسری جنگ عظیم کروائی گئی اسرائیل کا ناپاک وجود اس دنیا میں لانے کے لیے۔ اللہ کرے ہم پڑھیں، ہسٹری اور تاریخ کو پڑھیں، ہے نا۔ تو یہ فرعون کا پروپیگنڈا چلا، تو لہٰذا لوگ ڈر گئے کہ یار موسیٰ اگر موسیٰ کی بات مان لیں گے یا موسیٰ کی جیسے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ قارون نے بولا دیکھو میں کتنا مالدار ہوں، کیا اسٹیٹس ہے میرا، تم لوگ اگر موسیٰ کے ساتھ جاؤ گے تو تم جاؤ، پھر تم کو بھی پیسے جو تھوڑے بہت ملتے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، حکومت میں جو تمہاری پہنچ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈرایا اس نے، لہذا لوگ ڈر گئے۔ اور پھر جو ہوا وہ سب ہم کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکالا اور پھر اس نے پیچھا کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب، میرے رب اور تم سب کے رب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بچا لے کل متکبر، ہر تکبر اور گھمنڈی انسان سے، کیونکہ یہ تکبر اور گھمنڈ انسان کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ ظلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں سے ظلم کا انیشیٹو یہیں سے آتا ہے، یہیں سے بیج ہے، یہ بیج ہے کہ میں بڑا تو چھوٹا، تو پھر میں الگ، میرے لیے ٹریٹمنٹ الگ، تیرے لیے ٹریٹمنٹ الگ۔ لا یؤمن بیوم الحساب، جو کہ حساب یعنی قیامت کے دن پر جو ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہاں تک ہوا۔ اب دیکھیے ظلم مسلمانوں پر اس زمانے کے ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہے نا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں کے سٹیزن ہیں؟ فرعون کے محل کے VIP سٹیزن ہیں، وہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے، کیونکہ ان کی پیدائش تو اگرچہ بنی اسرائیل میں ہوئی لیکن ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے محل میں، تو ان کے پاس VIP کارڈ ہے، وہ VIP سٹیزن ہے۔ آج کل کے زمانے میں ان کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے۔ کیا ہے؟ اسرائیل کا پاسپورٹ ہے ان کے پاس۔ تو اب فرعون کو یہ نہیں چلا کہ یار کوئی بندہ جو میرے سامنے جو پلا بڑھا ہوا ہے نا، وہ مجھے جو ہے وہ للکارے اور مجھے میرے مقابلے پر آئے، تو لہٰذا وہ لوگ ڈر گئے تھے سب لوگ۔ فرعون نے کیا کہا آگے چل کر سنیں۔ فرعون نے کہا کہ تم نے ہم کو بہت غصہ دلا دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ سے اور بنی اسرائیل سے؟ کیا کہا؟ تم نے ہم کو بہت غصہ دلا دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہ تم نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے، اب ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، اب ہم اندھا دھند تمہاری قوم کو ماریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے نا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا ضرورت تھی حماس کو اٹیک کرنے کی، اب دیکھو نا اب تو بھگتنا ہی پڑے گا، کیا کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے ایک بندہ ہے، پیٹرسن نام ہے اس کا، بہت ہی کچھ زمانہ پہلے مسلمانوں سے قریب ہو گیا تھا وہ، لیکن اندر جو نفاق ہوتا ہے نا وہ نکل کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے کہا give them hell، اور اس نے نتن یاہو کو ٹیگ کیا ٹویٹر پر کہ اب ان کو تم ان کی زندگیاں اجیرن کر دو، کیا کرو ان کی زندگیاں اجیرن، اندھا دھن اب ان کو مارنا شروع کر دو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، تم نے ہم کو غصہ دلا دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ اور آج کل کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم نے اب تم نے حد پار کر دی، تم کو پتا ہے تم نے پنگا کس سے لیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم وہ جماعت ہیں جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جن سے لوگ پنگا نہیں لیتے، جن سے لوگ بچ کے رہتے ہیں کہ ہم سینکشن کرنے والے ہیں، ہم ملکوں کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم سے تم نے پنگا لیا۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ فرعون آج ایسا لگ رہا ہے نا آج کا ہی سین ہے، اور آج جو ہو رہا ہے قرآن میں اللہ نے اس کو کس طریقے سے بیان فرمایا۔ اب دیکھیے کایا کیسے پلٹ ہوتی ہے، جیسے آج کل پلٹ ہوئی۔ آپ کو پتا ہے یہ جو ہوا ابھی ہے نا، اس 15 سے 20 دنوں کے اندر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لوگ قرآن پڑھنے، جس طریقے سے ایک زمانہ تھا 2002 کا جب 9/11 ہوا تھا ہے نا، اس زمانے میں کیا ہوا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگ قرآن کے قریب آئے۔ تو اب خود انہی میں کے لوگ کھڑے ہو کر انہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ ہم جینوسائیڈ کریں، ہم پوری کی پوری قوم کو مار دیں، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. ہم امن والے لوگ ہیں. لہٰذا انہی کے اندر کے لوگ کھڑے ہوئے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان کھڑا ہوا جس کو اللہ فرما لے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون کے جو اس کی جو کابینہ تھی نا اس میں بھی، یا اس کے خاندان کا، اللہ نے فرمایا آل فرعون تو خاندان کا ہی ہوگا کوئی، اس کے خاندان کا ایک بندہ تھا جس کا اثر و رسوخ رہا ہو. لہٰذا خاندان والوں کو پروٹوکول ملتا ہے نا. ہم سب دیکھتے ہیں جو پرنسز ہوتے ہیں آج کل کے پرنس وغیرہ، ان کے کیسے پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی گاڑیوں کو چھونے کا ٹکٹ لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل ایسے لوگ زندہ ہیں جن کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ اگر آپ اس گاڑی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو الگ ٹکٹ ہے، اور اس گاڑی کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹکٹ دینا ہوگا. ایک طرف بھکمری کا یہ عالم ہے اور ایک طرف پیسے کی ریل پیل ہے اور یہ انداز ہے. تو یہ بندہ جو فرعون کے خاندان کا تھا، اس کے پاس پروٹوکول تھا، یہ کابینہ کا فرد تھا، اس نے کیا کہا، اس نے اب اس کے بھی صبر کا باندھ ٹوٹ گیا کہ بس انف از انف، اب بس ہو گیا بھائی. اب کتنی انسانیت کی قدروں کو پامال کرو گے اور کتنا انسانیت کا جو ہے نا تم جنازہ نکالو گے. اس نے کہا رجل مؤمن، بہت ہی سنبھلے ہوئے انداز میں سمجھ بوجھ کر اس نے کہا رجل مؤمن، اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی، من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا. کیا کہا اس نے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور اپنے اس دعوے کی دلیل بھی لے کر آیا ہے وہ، اور کھلی دلیلیں ہیں اس کے پاس، ہے نا. ایسے انسان کو تم قتل کرنا چاہتے ہو. دیکھو بات سمجھنے کی ہے، سمجھو ذرا، ہے نا. کیونکہ اگر پبلک تمہاری اگر اس طرف ہو گئی تو تم پریشان ہو جاؤ گے. اس نے ڈرایا، فرعون کو کیا کیا، ڈرایا. اور جب پبلک کا جو سپورٹ ہوتا ہے نا اس سے ہر ایک انسان ڈرتا ہے، وہ جسے ان کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، جنہیں لوگوں کا، جیسے ہم لوگ، ہمارا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں 500 روپے میں، 1000 روپے میں، 2000 میں، 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، 1 کروڑ میں، 2 کروڑ میں بیچتے ہیں ہم اپنے آپ کو. جب الیکشنز آتے ہیں تو، ہے نا. آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی تیسری دنیا کی بات ہو رہی ہے. یہ بھائی اسی ممبرا کی بات ہو رہی ہے نا. خیر اللہ معاف فرمائے. اللہ ہر ایک کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ کی رسی جو ہے نا وہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں. اب بدل جاؤ یار. دیکھو مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب تو مت بکو، اب تو قارون مت بنو. قارون تو مر گیا، لیکن قارون صفت انسان اس دنیا میں آج بھی موجود ہے، جو اپنی امت کو بیچتے ہیں، اپنی امت کے راز بیچتے ہیں اور اس کے ذریعے پیسہ اور محلات اور سونے چاندی اور گاڑیاں اور موبائلز وغیرہ کماتے ہیں. تو اس نے کیا کہا، دیکھو بھائی پبلک اوپینین میٹرز. پبلک اگر سمجھ گئی نا کہ تم زبردستی ان کو ڈرا کر اپنے پاس رکھے ہوئے ہو تو پھر پبلک ادھر چلی جائے گی، پھر تمہارا جو حال ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اس نے کیا کہا، ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ. دیکھو موسیٰ اگر جھوٹے ہیں نا تو ایک نہ ایک دن وہ اپنے جھوٹ کا بھگتان بھگتیں گے ضرور. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ. اور اگر بعض الذی، کہ اگر موسیٰ سچے ہیں تو جو جن چیزوں سے وہ تم کو ڈرا رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو وہ تم کو بھگتنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو بھگتنا پڑے گا، پریشان تم کو ہونا پڑے گا. اب لوگ نکل کر آ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی لوگ نکل کر آ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. مسلمان کم ہیں اس میں، غیر مسلم زیادہ ہیں اس میں، یہودی ہیں اس میں، عیسائی ہیں اس میں، ہمارے ملک کے رہنے والے غیر مسلم بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اور میں نے جن لوگوں کا نام آپ کو بتایا، ایلان پاپے اور ifAmericans.org ویب سائٹ، یہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ تو یہودی ہیں، اسرائیلی سٹیزنز ہیں یہ لوگ. جب ان لوگوں کو لگا کہ بہت اسرائیل جو ہے وہ مظلوم ہے، جیسے آج کل کیسے ظالموں کو مظلوم بنا دیا گیا ہے نا. بھائی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون خطرے میں ہے، ڈیش خانہ پوری کر لیجئے آپ، ڈیش خطرے میں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے پھر بھی خطرے میں ہے. ایسے ہی اس وقت فرعون نے کہا بھائی ہم خطرے میں ہیں،
ہم پر اٹیک کیا جا رہا ہے. دیکھو ہمارے ریلیجن پر اٹیک ہے اور ہمارے باغات پر اٹیک ہے, ہمارے بزنس پر اٹیک ہے. دیکھو یہ کہتے ہیں سود کے بغیر لین دین نہیں ہوتا ہے, تمہارے 5-5 کروڑ روپے ایف ڈی میں پڑے ہوئے ہیں, تمہارا کیا ہوگا, ہے نا. ڈرایا اس نے. ایسے ہی آج کل بھی ڈرایا جاتا ہے. یہ پروپیگنڈا آج بھی چلتا ہے, اس زمانے میں بھی مکمل چلا تھا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ سچے ہیں تو پھر تمہاری خیر نہیں, پھر تو کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. دراصل ہوا کیا تھا نا کہ فرعون واقعی میں ڈر گیا تھا, بالکل ڈر گیا تھا وہ, اور اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ کچھ بھی فیصلے لے لیتا تھا. سوچو نا کہ اتنا بڑا فیصلہ لے لینا صرف ایک نجومی کے کہنے پر کہ سارے بچوں کو مار ڈالو, جو بچہ بھی اس قوم میں اس سال پیدا ہو رہا ہے سب کو مار ڈالو. پہلے تو ہر سال کے بچوں کا اس نے کیا کرنا, قتل کرنا شروع کیا. پھر انہی لوگوں نے سمجھایا کہ صاحب اگر سبھی کو مار دو گے تو حکومت کس پر کرو گے, تمہارے گھر میں جھاڑو پوچھا کون کرے گا, تمہاری گاڑیاں کون صاف کرے گا, اور تمہارے جو ہے وہ مطلب اس زمانے میں گھوڑے تھے, استبل تھا, ہے نا, جنگ کی چیزیں تھیں. آج کل کے مثال کے حساب سے صاحب یہ سب کون کرے گا, ایک سال چھوڑو. تو اس نے کیا کیا, آلٹرنیٹیولی ایک سال چھوڑ کر ایک سال کے بچوں کو مارتا, ایک سال چھوڑ کر ایک سال کے بچوں کو مارتا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس سال کے بچوں کو مارنے کا حکم تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پہنچا دیا. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جس طریقے سے لکنت آئی اس کا واقعہ بھی پتہ ہے ہم کو, کہ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا. تو یہ سب ہونے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو اصل میں بنی اسرائیل کے لوگ ہیں, اسی دن سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی, اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی, پریشان ہونے لگا وہ کہ یار اب ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جو میرا تختہ پلٹ کرے گا. یقین ہو گیا تھا اس کو, لہٰذا وہ کچھ بھی کوئی بھی فیصلے کر لیتا تھا. اور پھر اس نے جو ہے نا وہ ایک دم دنوں رات جو ہے نا ہائی الرٹ پر سب کو لگا کر ایک دم بنو اسرائیل کے پیچھے پڑ گیا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو جینے نہیں دینا ہے, ان کو جانے نہیں دینا ہے. لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو نکلے تو یہ کیا سوچتا, چلو ٹھیک ہے یار, خس کم جہاں پاک, نعوذ باللہ, یعنی یہ ویسے بھی یہ لوگ ٹربل میکرز تھے, چلے جا رہے ہیں, ان کو جانے دو, چھوڑو, جہاں جائیں گے بسیں گے, دنیا میں بسیں گے. اچھا وہ زمانے تو فلائٹس کا نہیں تھا نا کہ کہیں ایک بار چلے گئے تو واپس فلائٹ سے آ جائیں گے, بم گرا کر چلے جائیں گے ہمارے محل پر, ایسا تو نہیں تھا. تو وہ سوچتا جا رہا ہے تو جانے دو, لیکن نہیں, موسیٰ اور اس کی قوم کو جانے نہیں دوں گا میں. تو ایک طرف جہاں پر وہ اس کو کہتے ہیں نا ٹھسن میں تھا, وہیں پر وہ ڈرا ہوا بھی بہت تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ بچنے نہیں چاہیے, کیونکہ اگر یہ بچے تو میں گیا. اور وہ ان کو مارنے, خود کو بچانے کے چکر میں خود کو مار بیٹھا, خود کو, ہے نا, وہ پانی کے سپرد اس نے کر لیا. وہاں پر بھی وہ ڈینگ مار رہا تھا کہ دیکھو میں کہتا تھا نا میں تمہارا رب ہوں, دیکھو سمندر میں نے کیا کیا, راستہ بنا دیا تمہارے لیے, نعوذ باللہ. تو اب دیکھیے میرے محترم بزرگوں دوستو, آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے نا یہ بالکل ریپلیکا ہے اس کا جو پہلے ہو چکا, اور ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ سے اور پر امید ہونے کی ضرورت ہے. اور اللہ انہی میں سے لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے جیسے اس زمانے میں ایک بندے کو کھڑا کیا تھا. ایسے ہی ایک وہ انسان تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر خبر دی تھی کہ کابینہ جو ہے نا وہ تمہاری موت کا فیصلہ کر رہی ہے, آپ چلے جائیے, کیا کیجئے, یہاں سے چلے جائیے. تو لہٰذا سورہ یاسین میں ہی ہے اس کا تذکرہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بتایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت, نعوذ باللہ, اللہ کو یہ مقدر تھا, لیکن پلاننگ پوری تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, نعوذ باللہ. محترم بزرگوں, عزیزوں اور دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل کے حالات سے ڈرنے کے بجائے اپنے طریقوں کو سدھاریں, ہے نا. آپ کو پتہ ہے فلسطین میں جو بیت المقدس ہے, مسجد اقصیٰ ہے, اس کی بہت ہی زبردست اہمیت ہے. ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے وہاں پر, ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر. وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے لقب سے پریکٹیکلی نوازا تھا. وہیں پر تمام نبیوں کی امامت اللہ کے نبی نے کی تھی معراج میں جانے سے پہلے. تو مسلمانوں کے لیے وہ زمین بہت ہی مقدس ہے. جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے پہلے اس فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ جب ختم ہوا تھا, وہ تھا 1099 عیسوی, یعنی
1099 1100 میں 1 سال کم عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے قبلہ اول بیت المقدس زائل ہوا تھا، اور پھر وہاں پر ظلم و زیادتیاں شروع ہوئیں، اور 1187 میں 1187 میں دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا۔ اس کے بیچ کا جو عرصہ ہے نا، یہ تقریباً 87-88 سال، اس بیچ کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے کبھی موقع دیا انشاءاللہ تو اس کو بھی بتائیں گے کہ اس دوران مسلمانوں نے کیا کیا کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا۔ کیا صلاح الدین ایوبی کسی مشین سے تو نہیں نکلا، نعوذ باللہ، تو ایک حالات پیدا ہوئے، لوگوں نے کوشش کی تو پھر ایک انسان نکلا۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں ہمارے جیسے لوگ بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ہمارا قبلہ دوبارہ ہم کو ملے۔ تو ہمیں بھی کوششیں کرتی رہنی چاہیے۔ ایک آیت آخر میں پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، شکست تو نہیں ہوئی لیکن نقصان بہت ہوا اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ کھڑا کیا، وہ ہٹ گئے، کچھ ہٹے کچھ نہ ہٹے، پھر شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے اس میں، اور انہی صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، ہے نا۔ تو جب یہ آیت ہوئی، یہ جنگ ختم ہوئی اور کفار بھاگے، تو دیکھا جائے تو جو بھاگتا ہے وہ جنگ ہارتا ہے، لیکن مسلمانوں کا نقصان اتنا زیادہ ہوا تھا کہ مسلمان خوشی منانے کے اس میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ یار اتنا نقصان ہوا ہے تو اب جیت کا کیا جشن منانا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیت نازل فرمائی جس کو ہم سب لوگ چاہیں تو آج بھی اپنی زندگی میں فٹ کر سکتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ غم کرو، نہ پریشان ہو، نہ افسوس کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، یعنی تمہیں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے گا، بٹ کنڈیشن یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے آج اس دنیا میں، یہاں نمرہ میں رہ کر، وہ سب سے پہلی یہ کوشش ہوگی، اگر ہم فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے سچا ایمان والا بنوں، میں اپنے اندر، دل کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کروں، ایمان کو جو پودا مرجھا گیا ہے میں اسے اعمال صالحہ کا پانی دینا شروع کروں، اور حرام کا جو گندگی حرام کی میں نے اپنے دلوں میں ڈال رکھی ہے ان گندگیوں سے اپنے آپ کو نکالوں۔ اور آخر میں ابھی مسلمانوں نے ماشاءاللہ بہت سارے اچھے بھی کام کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوا کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا، اگر نہیں کیا تو شروع کر دو، بہت ساری چیزیں آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائیں گی، ہے نا۔ ان کا استعمال چھوڑو، بلینز آف ڈالرز کا ڈیلی نقصان ان کا ہو رہا ہے صرف اسی وجہ سے، وہ اور ہیں وہ پریشان ہیں وہ۔ ہم چاہیں تو اس طریقے سے بھی مدد کریں گے، لیکن یہ ایکسٹرنل ہے، یہ اتنا زیادہ ایفیکٹو نہیں ہوگا جتنا ہمارا انٹرنل خود کو ایمان پر جما لینے والا فیصلہ اور قدم ان لوگوں کی اور خود ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے اگر ہمیں مدد کرنی ہے اپنے نسلوں کی اور مسجد اقصیٰ کی اور غزہ میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کی، تو ہمیں سب سے پہلے سچا ایمان والا بننا ہوگا، حرام کو چھوڑنا ہوگا۔ زندگی میں چلتے پھرتے ہم لوگ حرام کام کر رہے ہیں، سٹارٹ کیجئے نماز کے پڑھنے سے، آئیے فرض پڑھیے، فرض مت چھوڑیے۔ فرض چھوڑ کر آپ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا موقع دیا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں توفیق نہیں مل رہی ہے نا بھائی، کیا کریں، توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق کسی محمد توفیق کا نام نہیں ہے بھائی، توفیق کا مطلب ہے اسباب خیر کا مہیا ہو جانا، یعنی آپ اس کنڈیشن میں ہو، اس ایسے انوائرمنٹ میں ہو کہ آپ وہ نیک کام کر سکتے ہو، دیٹ از توفیق، یہی ہے توفیق۔ اللہ نے آپ کو مسجدیں دی، آپ کے مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کے مسجدوں میں ائمہ موجود ہیں، مکتب میں پڑھانے والے موجود ہیں، مسائل بتانے والے موجود ہیں، حلال حرام کو الگ الگ کر کے بتانے والے موجود ہیں۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آیا ہے، ورنہ اگر اب بھی نہیں بدلیں گے تو کیا ہوگا پھر کب بدلیں گے؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ابھی بہت دور ہو رہا ہے، وہ ابھی اس دنیا میں کوئی دور اور قریب نہیں ہوتا، سب برابر ہو گیا ہے، سب برابر ہو گیا۔ 24 گھنٹے کی مسافت ہے پوری دنیا، اور اگر وہ راکٹ سے آپ جائیں گے، کانکورڈ جو ایک جہاز تھا جو بند ہو گیا، تو آدھے دن کی مسافت ہے پوری دنیا کا چکر آدھے دن میں لگتا ہے، 12 گھنٹے میں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر جو مظالم آئے اور جو حل ان کے پاس تھا وہ یہی تھا کہ ایمان، اعمال صالحہ۔ ہمارے پاس بھی یہی حل ہے، ایمان پر جمنا،
ایمانی طاقت کو پکا کرنا، ورنہ ہم بھاگ جائیں گے منافقین کی طرح. جیسے منافقین بھاگ جاتے تھے جنگ میں، ویسے ہم بھی بھاگ جائیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر جمنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیجیے.